السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے راہ جنون کے 18 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسی اجازت مل جاتی ہے شبریز کو مہر سے شادی کی، تبھی اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور سارے ارینجمنٹ کرواتا ہے کہ اتنی دیر میں قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا تم وہاں کا نکاح چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ شبریز کہتا ہے کہ میں آپ کو سارا کچھ سمجھا دوں گا، بس آپ یہاں آرام سے بیٹھے کہ اتنی دیر میں مہر کی دوست سے اوپر جاتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ بس تھوڑا سا تیار ہو جائیے، دیکھو ہم تمہارے لیے کچھ جیولری اور شادی کا جوڑا لائے ہیں کہ اتنی دیر میں۔ دوسری طرف شبریز کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تبھی کریم بخش کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ہم کسی کو کیسے منہ دکھا کے رہیں گے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں۔ زین کہتا ہے کہ میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا، زبردستی شادی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ماجبین بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحبہ بھی مجھ سے اتنا زیادہ ناراض ہے اور عالیانہ کا بھی رو رو کے برا حال ہو گیا، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی دیر میں مہر تیار ہو کر آ جاتی ہے۔ شبریز اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ سارے گھر والے اور اس کے دوست وغیرہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مہر کی امی اور زارا بالکل خاموش ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں قاضی صاحب نکاح پڑھاتا ہے مہر کا اور شبریز کا، تبھی مہر بھی ہاں کر دیتی ہے اور شبریز بھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے ابو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن خیر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اتنی دیر میں جب وہ لوگ دستخط کرتے ہیں تبھی قاضی صاحب دعا وغیرہ کرواتے ہیں اور نکاح کی رسم پوری ہو جاتی ہے۔ شبریز بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے ابو اٹھ کے مہر کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی مہر اپنے ابو سے ملنے کے لیے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آ گئے، کہ اتنی دیر میں اس کی امی بھی اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ کر اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ اسے رخصت تو کر دیں نا، اس کی رخصتی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن اتنی دیر میں مہر کے ابو کہتے ہیں کہ اب اسے کوئی یہاں سے چلی جائے، میرا اس کے ساتھ اب کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے گھر کا ہے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہ اتنی دیر میں مہر بیچاری ٹوٹ سی جاتی ہے اور اپنی امی کے گلے لگتی ہے اور اس کی امی اسے گلے لگا کر دعائیں دے کر رخصت کرتی ہیں اور ساتھ ہی وہ زارا سے ملنے آتی ہے، لیکن زارا بھی اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ بیچاری مہر خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کے ابو بہت زیادہ روتے ہیں کیونکہ وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر پاتے، لیکن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر مہر بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ شبریز کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے، تبھی اس کے گھر والے بھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور اس کے ابو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں آ گیا ہے، ہمیں اس نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اتنی دیر میں مہاجبین اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی یہ سب باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ویسے بھی ہمیں شبریز کا دل جیتنا ہے ورنہ اسے لگے گا شاید ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے ابو کہتے ہیں کہ حد ہو گئی ہے، اسے یہ کیا حرکت کری ہے، اس لڑکی کو اب ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا۔ کہ اتنی دیر میں شبریز مہر کو کمرے میں لے کے آ جاتا ہے کہ زین وہاں پر آتا ہے نتاشا کے ساتھ اور ساتھ ہی وہ ان دونوں کا ویلکم کرتے ہیں۔ شبریز جب ان کا انٹروڈکشن کرواتا ہے تبھی زین کہتا ہے کہ میں کیسے انہیں پہچان نہیں سکتا، یہ وہی لڑکی ہے جس کی خاطر میرا بھائی پاگل ہوا تھا اور تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اتنی دیر میں نتاشا بھی یہی کہتی ہے کہ میرے دیور تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ویسے بھی تم بہت زیادہ پیاری ہو۔ کہ اتنی دیر میں دونوں کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم نے ہمیں بتا دینا ہے، اور ساتھ ہی زین اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو شبریز مہر کو کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، تبھی مہر کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تم نے دھوکے سے حاصل کیا ہے، تم نے پہلے عثمان کو کڈنیپ کروایا اور پھر تم نے مجھ سے شادی کی ہے، لیکن شادی تو کر لی ہے تم نے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گی یا میں تم سے بدلہ نہیں لوں گی۔ تبھی شبریز اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے عثمان کو کڈنیپ نہیں کروایا تھا، تم میرے بارے میں غلط سوچ رہی ہو، میں ایسا نہیں ہوں، تمہیں پتہ ہے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن مہر اس بات کو نہیں سمجھتی اور کہتی ہے کہ میں تمہارا یہ غرور ختم کر کے رکھ دوں گی، چاہے تم نے مجھے حاصل تو کر لیا لیکن کبھی پا نہیں سکو گے۔ یہاں پر علیانہ کا بھی رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی ماجبین آنٹی کو اور شبریز کو چھوڑوں گی نہیں۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر صاحبہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا شبریز کی وجہ سے اپنا برا حال بنا کے رکھا ہوا ہے، میں نے تمہاری ٹکٹ کروا دیا، اب تم باہر جا رہی ہو، بس اب تم سے کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ کہ اتنی دیر میں کاشان بھی وہاں پر آتا ہے اور اپنی بہن کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بعد میں آ کر بدلے لیتی رہنا، فی الحال تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کہ اتنی دیر میں عثمان زارا کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تو تم خوش ہو نا کہ میں نے مہر کو طلاق دے دیا، اب ہم کب شادی کریں گے، بس یہ مجھے بتا دو۔ اتنی دیر میں زارا کہتی ہے کہ ہاں میری وجہ سے تو تم نے نہیں دیا، لیکن خیر ابھی ابو کی طبیعت بالکل بھی خراب نہیں ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر میں اپنی شادی کی بات کروں گی۔ یہاں پر رات ہوتی ہے تو زارا کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، جیسی وہ آتی دیکھتی کہ وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگلی صبح جیسی مہر آتی ہے وہ آ کر
बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी अम्मी को कहती है कि अब्बू कहाँ चले गए, मैंने तो अभी उनसे मिलना था, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है कि इतनी देर में। उसकी अम्मी कहती है कि ले गए हैं तुम्हारे बाप को और अब वो इस दुनिया में नहीं रही है और तुम भी यहाँ से चली जाओ। ज़ारा भी उसे कुछ कहना चाहती है लेकिन खामोश रहती है। तभी शबरेज़ कहता है कि आंटी प्लीज़ आप ऐसी बातें तो ना करें, महर आ गई बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इस बारे में। लेकिन उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा सदमे में होती है और रो रही होती है और कहती है कि आज के बाद यहाँ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जो कुछ तुम लोगों ने करना था वो कर लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर साहिबा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो काशान को कहती है कि शुक्र है आलियाना यहाँ से चली गई, वैसे भी मैं लोगों की बातें सुन सुन के थक गई हूँ कितनी देर में। काशान कहता है कि हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, वैसे भी वो वहाँ रहेगी तो शायद उसे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए और फिर बाद में ही हम उनसे बदला भी ले लेंगे। कि इतनी देर में साहिबा को एक फ़ोन आता है, उसकी दोस्त बताती है कि शबरेज़ ने महर से शादी कर ली। जब काशान को ये बात पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी अम्मी कहती है कि मुझे तो यही बताया गया। काशान कहता है कि हद हो गई, इसने महर से शादी भी कर ली और रातों रात ही। तभी शबरेज़ महर को घर लेकर आता है और उसे कहता है कि अपना घर आ गया, लेकिन महर बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।